موضوع ہے نظام ہضم کے امراض، ڈیزیزز آف ڈائجسٹیو سسٹم۔ ہمارے جسم میں ہضم کا ایک نہایت ہی موزوں نظام میں ہضم موجود ہے، جس کی مدد سے ہمارا جسم غذا سے کارآمد اجزاء مثلا پروٹین، چکنائی، نشاستہ کاربوہائیڈریٹ، حیاتین، وٹامنس اور معدنیات اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اگر اس نظام میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، نہ صرف ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے بلکہ ہم پر کاہلی طاری ہو جاتی ہے، سر میں درد رہنے لگتا ہے، دماغ حاضر نہیں رہتا، حافظہ بھی صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ جب ہماری صحت اور کارکردگی کا اتنا کچھ اس نظام پر منحصر ہے تو لازم ہے کہ ہم اسے درست حالت میں رکھیں اور اس میں پیدا ہونے والے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاضمے کی خرابی اور سینے میں جلن، یہ کیفیت زیادہ کھا لینے کے بعد تیزاب کی زیادہ مقدار پیدا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ مرغن اور مسالے دار غذائیں کھانے سے بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل بنے بنائے مسالے جن کے اندر نمک اور بے شمار قسم کے ٹارٹرک ایسڈ اور مختلف اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، جس سے مسالہ تو چٹپٹا ہو جاتا ہے مگر انسان کے ہاضمے کے نظام کو تلپٹ کر دیتا ہے۔ شراب نوشی، ایسپرین جیسی دوائیں کے استعمال سے ذہنی دباؤ کے نتیجے میں بھی اس نوعیت کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ فالتو تیزاب ہمارے پیٹ کے اندرونی حصے میں ہی جلن پیدا کرتا ہے، لیکن اگر یہ غذائی نالی تک پہنچ جائے تو پھر اس سے سینے میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر صورتحال بہت سنگین ہو تو تیزاب واپس منہ میں پہنچ جاتا ہے اور متلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وومیٹنگ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو کھانے کی مقدار میں کمی کریں، البتہ کم مقدار کھانا دن میں کئی بار کھایا جا سکتا ہے۔ چکنائی کی مقدار میں بھی کمی کریں، بازار کے مسالہ جات استعمال نہ کریں بلکہ گھریلو مسالے استعمال کیے جائیں۔ تلی ہوئی اشیاء، کافی مسالے اور شکر کا استعمال کم کریں۔ گھر میں کے مسالے کھانا بنانے کے لیے بہتر ہیں جو کہ بازار کے بنے ہوئے کھانوں میں، کیونکہ نمک اور تیزابیت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہائٹس ہرنیا، یہ سینے کی شدید جلن سے پیدا ہونے والی کیفیت ہے۔ یہ تکلیف اس جھلی میں کمزوری کے باعث پیدا ہوتی ہے جو غذائی نالی میں کا نچلا حصہ اور معدے کا بالائی حصہ پھیل کر سینے کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح تیزاب میں جو عام حالت میں معدے تک محدود رہتا ہے اب واپس غذائی نالی میں جا سکتا ہے اور وہاں سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جھکنے میں سے سینے کی ہڈی میں درد بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس پوزیشن میں تیزاب کی کچھ اور مقدار غذائی نالی میں چلی جاتی ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہاضمے کی خرابیوں میں ہمیں کرنا چاہیے۔ معدے کا السر، یہ کیفیت معدے کے کسی حصے میں زخم پیدا ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ معدے کی دیوار میں سوراخ بن جاتا ہے۔ السر دیکھنے میں کسی آتش فشاں پہاڑ کے دانے کی طرح لگتا ہے۔ اس کی گہرائی آدھے انچ تک ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد ہوتا ہے جو کھانے کے بعد اور رات کے وقت زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ معدے میں موجود تیزاب کے اثرات سے معدے کا استر جل جاتا ہے۔ اس زخم کو السر کہتے ہیں، یعنی کہ پیپٹک السر۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ السر طویل مدت تک تیزاب کے زیر اثر رہنے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن تجربوں سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے افراد جو طویل مدت سے ہاضمے کی خرابی کا شکار تھے السر سے محفوظ رہے۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکلا کہ السر کا سبب کچھ اور ہے۔ تازہ تحقیق کے مطابق ایک بیکٹیریا پائلوری اس کا سبب بنتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طویل ذہنی دباؤ اور تناؤ کی کیفیت السر کو جنم دیتی ہے۔ معدے کے زخم و السر کی صورت میں کم کھائیں مگر کئی دفعہ کھائیں، کیونکہ غذا السر اور معدے کی رطوبتوں میں کے درمیان ڈھال کا کام دیتی ہے۔
تمباکو نوشی شراب نوشی سے پرہیز کریں، آرام کریں، ذہنی دباؤ کی وجہ سے معلوم کریں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ معدے اور آنتوں کی سوجن، فوڈ پوائزننگ اور غذائی سمیت دونوں کا سبب انفیکشن ہوتا ہے جو معدے اور آنتوں کے اثر میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ متلی اور دست اور ڈائریا کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے میں یہ کیفیت دودھ کی بوتلوں کے جراثیم سے پاک نہ ہونے اور والدین کی طرف سے صحت و صفائی کے اصولوں میں غفلت برتنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ انفیکشن کی نوعیت عموماً سنگین نہیں ہوتی، لیکن اس کا دست اور ڈائریا اور وومیٹنگ کا سلسلہ 6 گھنٹوں سے زیادہ دیر تک جاری رہے تو جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو یہ بیماری ایک وائرس کے انفیکشن سے لگتی ہے جو ان کے جسم میں سانس کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور یہ انفیکشن ایک بچے سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت والدین کے لیے بڑی پریشان کن ہے، لیکن اگر معمولی سی احتیاط کی جائے اور انفیکشن کے بیسک اصولوں پہ عمل کیا جائے تو بچے یہ ڈائریا اور انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ڈائریا شروع ہو جائے تو ORS یعنی کہ نمکیات کی کمی کو ہم ORS کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں۔ زہر خوانی کی صورت میں مریض کے جسم میں مائع کی مقدار کو کم نہ ہونے دیں، بلکہ دودھ، دہی اور اس سے بنی ہوئی دوسری غذا نہ لیں۔ جبکہ متلی کا سلسلہ رک جائے تو ہلکی غذا لیں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور سبزی کے سوپ سے آغاز کریں، بعد میں سادہ ابلے ہوئے بھورے چاول اور بھاپ سے میں پکی ہوئی سبزیاں لیں۔ 2-3 دن میں رفتہ رفتہ آپ کی صحت معمول پر آ جائے گی۔ انفیکشن جب اثر دکھاتا ہے تو قے کے بعد دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں بعض جڑی بوٹیاں اور پسے ہوئے ادرک کے استعمال سے بھی سکون بخش ہوتا ہے۔ معدنیات منرل غذائی ضمیمے کے طور پر لینا مفید رہتا ہے۔ جو نمکیات جسم سے نکل گئے ہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پوٹاشیم، میگنیشیم، سوڈیم سپلیمنٹ لیں جو بازار میں بآسانی ملتے ہیں۔ آنت میں جلن، پیٹ میں جلن، اریٹیبل باول سنڈروم کی تکلیف وہ تکلیف ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بڑی آنت میں وقفے سے ایٹھن اور مروڑ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دست بھی یعنی کہ ڈائریا ہونے لگتا ہے۔ جب ایٹھن ختم ہو جاتی ہے تو کبھی دست یعنی کہ ڈائریا اور کبھی قبض کانسٹیپیشن کی صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیٹ پھول جاتا ہے۔ صرف اسی وقت آرام آتا ہے جب پیٹ میں سے گیس خارج ہو جائے۔ کھانے سے مروڑ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال کا کوئی واضح سبب تو نہیں معلوم، مگر یہ کیفیت معدے اور آنتے کی سوجن یعنی کہ انفیکشن اور اینٹی بائیوٹکس کے بار بار استعمال کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ علاج، اصل علاج ایک متوازن غذا سے شروع ہوتا ہے جس میں ریشے دار غذائیں بغیر چھنے آٹے کا استعمال شامل ہے۔ پانی اور مشروبات کی مقدار 2 سے 3 پوائنٹ روزانہ ہونی چاہیے۔ اس شکایت کا سبب بعض غذائی اشیاء سے الرجی بھی ہو سکتا ہے۔ ورم عضلات کولن ڈائیورٹیکولوسس کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شکم کی دیواریں میں تھیلیاں سی بن جاتی ہیں، اور جب مریض کو مستقل طور پر قبض کی شکایت کانسٹیپیشن رہتی ہے تو اجابت کے دوران زور لگانے کی وجہ سے آنت میں تھیلیاں سی ابھر آتی ہیں، جنہیں طبی زبان میں ڈائیورٹیکولائی کہتے ہیں۔ شکم کے اندر کا فاضل مادہ ان تھیلیوں میں بھر جاتا ہے، پھر ان میں انفیکشن کی وجہ سے سوزش پیدا ہوتی ہے جو اس تکلیفی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے شکم کے بائیں طرف کا نچلا حصہ چھوٹ جاتا ہے اور اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جراثیم سے متاثر تھیلیاں اکثر پھوڑوں کی طرح بن جاتی ہیں جن سے بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ صورتحال
عمر رسیدہ لوگوں میں اکثر پیدا ہوتی ہے۔ روایتی علاج درد کم کرنے والی اور ضد جیوی دوائیں اینٹی بائیوٹکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ قدرتی طریقے علاج میں پہلے تو مریض کو ایسی غذا پر رکھا جاتا ہے جس میں زیادہ ریشے والی اشیاء کم اور چکنائی اور کم شکر والی چیزیں اور تھوڑا سا سرخ گوشت یا دودھ اس سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ روزانہ کھانے میں 2 چمچے بھوسی بھی شامل کر دینا چاہیے۔ سبزیوں کے جوس خصوصاً گاجر کے رس کو شکم کی دیوار کے اندرونی حصے پر سے اچھا اثر پڑتا ہے۔ پانی اور دیگر مشروبات کی مقدار بڑھا کر روزانہ 3 پوائنٹ کر دینی چاہیے۔ حیاتین بے وٹامن بی آنتوں کے لیے مفید ہے، جبکہ لہسن کیپسول کے لیے پیٹ کے لیے بھی معنی تعفن یعنی کہ اینٹی سیپٹک کے طور پر ثابت ہوتے ہیں۔